کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے خدمات انجام دی ہیں، علماء اس کا قرض نہیں اتار سکتے۔ پاک فوج کے اندر مولوی کی جو پوسٹ تھی وہ یا سپیکر کی تھی یا مالی کی تھی، اور ضیاء الحق مرحوم نے علماء اکرام کے کاندھے پہ رینک اور نیب سردار کی پالیسی اناؤنس کر کے اس پاکستان کے اندر کما حق کو علماء ہمیشہ روحانیت علم افغانستان سے چلا گیا ہے۔ آپ کو علم ہے حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ ان کا تعلق افغانستان سے تھا، حضرت مجل الفسانی رحمت اللہ کا تعلق افغانستان سے تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کا تعلق افغانستان سے تھا، حضرت جو جتنے بھی ہمارے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کا افغانستان سے تھا، اس لیے وہاں سے علمی روحانی سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر امن و امان عدل و انصاف کا یہ نظام وہاں قائم ہو جائے گا، اس کا اثر پوری عالم اسلام پر پوری دنیا پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جنرل صاحب کے لیے ہمیں اکٹھی ہوئے اللہ ان کو اونچے درجے نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کا مشن جو ہمارے پاس تھا اس کو ہمیشہ قائم دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ جبکہ اہل مشرق کے نزدیک سیاست کیا ہے؟ اہل مشرق کے نزدیک سیاست یہ ہے معاشرت فساد ختم کیا جائے اور اللہ کی مخلوق کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کی مخلوق کو جوڑنے کا نام اور فساد سے دور کرنے کا نام سیاست ہے۔ صاحب نظیر وقار، سیاست اس چیز کا نام نہیں کہ آئین کے پیپر اسمبلیوں کے اندر پھاڑے جائیں، سیاست اس چیز کا نام نہیں کہ اسمبلی کے اندر اور ٹی وی چینلز میں آگے ایک دوسرے کے منہ پہ تمانچے دیے جائیں، سیاست لیگ پولنگ کا نام نہیں، سیاست کسی بدتمیزی کا نام نہیں، سیاست لیگ پولنگ کا نام نہیں، غیبت اور چغلیوں کا نام نہیں، سیاست عوام کے حقوق کو عوام تک پہنچانے کا نام سیاست ہے۔ عوام کے حقوق اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ لاگو ہو جائے تو آپ کو پاکستان مسلم لیگ، ضیاء لیگ کو آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جہاد کا تصور جو ہے مسلمانوں میں دیا، اور وہ جہاد کا جو تصور دیا افغانستان میں، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ایک سپر پاور جس کی کہ پوری دنیا میں اس کا ایک انفلوئنس تھا، وہ سپر پاور جو تھی وہ لائک اے ہاؤس آف کارڈز فال کر گئی، اور وہ پھر ان کو دھکیل کر آمو ریور کے پیچھے کر دیا گیا۔ تو تمام دنیا کا اس کا ایڈوانٹیج ملا، تمام دنیا نے اس کا ثمرات حاصل کیے۔ چھ جو ریپبلکس تھی اپنا سینٹرل ایشیا کی وہ آزاد ہو گئی، اپنا وال آف برلن جو ٹوٹی ہوئی تھی اس کو وہ توڑ دی گئی، اور جرمنی، ایسٹ جرمنی۔ میں اسٹیج پہ موجود تمام افراد سے گزارش کرتا ہوں سوائے سینئر قائدین اور بزرگوں کے وہ نیچے تشریف لے جائیں، ہم انشاءاللہ باری باری اعلان کر کے آپ کو بلائیں گے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اس جہاد کی وجہ سے جو وال آف برلن گر گئی، جرمنی، ایسٹ جرمنی، ویسٹ جرمنی یونیفائڈ ہو گیا، ایسٹرن یورپ سارا آزاد ہو گیا، لیکن ہم کو یعنی پاکستانیوں کو اور افغانیوں کو جس کے لہو سے یہ ساری چیزیں رونما ہوئی، ہمیں کیا ملا؟ ٹھن ٹھن کبال، اور امریکہ بہادر خاموشی سے افغانستان سے نکل گیا۔ کیوں نکلا؟ کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عالم اسلام میں ایک نئی روح پیدا ہو، کیونکہ اسلام میں ایک جو جہاد کی نئی روح پیدا ہوئی تھی، وہ امریکہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ روح جو ہے یہ پورے اس عالم اسلام میں پھیل گئی تو ایک تہلکہ مچ جائے گا۔ دما هغه ورځ یاد ده چې 3 بجې د شپې
او اکتوبر تاریخ ولسم یا اتلسم او دغه مرد حق یو خبره وکوله ویلي چې افغانستان به آزاد شي خو تاسو به بیا په خپل مابین کې جګړه سره کوئ خو موږ وویل چې ضیا صاحب دا خبره بالکل ته مه کوه موږ جګړه نه کوو خو دا ټول خامخا بیا کوئ. رات کے 3 بجے تھے اور مجھے یاد ہے کہ اکتوبر کا مہینہ تھا اور مرد حق جنرل ضیاء الحق نے مجھے کہا کہ آپ لوگ جنگ جیت جائیں گے لیکن آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے فرمایا کہ آپ یہ بات نہ کریں لیکن جنرل ضیاء الحق کی بصیرت کو سلام کہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو کر رہے گا. جرنیل صاحب جرنیل صاحب یو بچی و رحمت الله علیها چې هغه زین نمیدله هغه زین به کله ددنه چشمې واخیستلې او دوی به ورته شرم کړو مجاهدین راغلي دي هغه ضیاء الحق مرحوم او هغه د هغه مبارکه بچی چې د هغې حالات کیفیت یې همیشه له مرض سره و هغه زمانه تېره شوه او موږ څه چې د خبره وکوله موږ یقینا په مشکل باندې سو خو بل وخت کې بیا وویل چې انشاءالله افغانستان به فتح کېږي او تاسې به په آرام باندې زندگی کوئ او د همیشه دپاره به بیا افغانستان د دنیا د مسلمانانو لپاره یو نمونه وي. بیمار بیٹی تھی. ہم مجاہدین جب ان سے ملنے جاتے تھے تو کبھی وہ ان کی اینک کھینچتی کبھی انہیں تنگ کرتی. وہ معذور بچی انہیں منع کرتے تھے کہ بچی اس طرح نہ کرو کیونکہ مجاہدین آئے ہیں ان کی قدر کرو. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ لوگ افغانستان کو فتح کرو گے اور آپ پوری امت کے لیے ایک نمونہ کی طرح پیش ہوگے. جناب جرنیل صاحب شهید د هغه مبارک او د دوی د ملګرو لکه دا نور چې له ده سره وو په باولپور کې چې کوم شهدا وو الله دې د ټولو درجات عالي وګرځوي. عبدالرحمن صاحب هغه شخصیت وو چې زه د هغه به څه بیان وکړم خو ولاړو. اوس خبره راغله په دې کې چې دا د ده په قبر باندې یو مهاجر لیکلی دی یو شعر یې لیکلی دی هغه مزناک شعر دی ډېر لیکلی دی ای خاک تیره دلبری مارا عزیز دار ای خاک تیره دلبری مارا عزیز دار این نور چشم ماست که در بر گرفته ای تورو خاورو د ما دلبر سره خیال کوه ځکه دا هغه انسان ده چې زما د سترګو رڼا ده خو نن د تا په غېږ کې ده. حضرت فرمائے ہیں کہ شہدائے بہاولپور کو سلام جو ان کے ساتھ شہید ہوئے اور آج بھی افغان مہاجرین کی نگاہیں ان کی محبت جنرل ضیاء الحق شہید اور اعجاز الحق صاحب کے ساتھ ہے. میں آپ بھائیوں کا بڑا مشکور ہوں. میرے قائد نے 1 منٹ دیا ہے. باتیں تو بہت زیادہ حقیقت میں کرنے والی ہیں لیکن میں یہ پٹال اور یہ دعا کا ہجوم دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں. یہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں. یہ وہ لوگ آئے ہیں بغیر پیسے کے آئے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو حقیقت میں تبدیلی چاہتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں میں تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھ کے پہلی دفعہ میں اس یہ اپنا جذبہ لے کے آیا ہوں. میرے پیارے بھائیوں یہ اعجاز الحق صاحب کو میں نے مدینہ پاک میں 8 سال پہلے دیکھا تھا. جب میں نے ان کو مدینہ پاک میں دیکھا باپ جبریل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. باپ جبریل اس کو بولتے ہیں جو دروازے کا نام ہے. باپ جبریل حضرت جبریل علیہ السلام جب
اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے تھے، باپ جبریل سے جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے. یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو دیکھا، ان کا ایک نوراانی چہرہ، میں نے ان کو اٹھ کے ملا، میں کہا السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں جیسی ابھی آواز ہے، آپ کون ہیں؟ میں سر میں آپ کا پاکستانی بھائی ہوں. کہتے ہیں آؤ بیٹھو. میں نے کہا روزہ افطاری کا رمضان کا مہینہ تھا تو 27واں روزہ تھا، تو ادھر میں نے ان کو دیکھا. اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا تھا، یا بارک تعالیٰ وہ مجھے میرا لیڈر دے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرتا ہے، اللہ اور اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. میں راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتا تھا. بہت زیادہ پارٹیاں میرے پاس لاہور میں آئی ہیں، وہ کہتی ہیں ہماری پارٹی میں آؤ، ہماری پارٹی میں آؤ. میں نے کہا نہیں، جو فیصلہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتا ہوں. یہ اللہ مختصر بات یہ کرتا ہوں، یہ اعجاز الحق صاحب میں نے ان آپ کو اپنے پاس بلایا، یہ 5-6 دفعہ آئے. ان کا نورانی چہرہ، ان کے اوپر میں نے بہت اعتماد ہو گیا مجھے. یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو حقیقت میں اپنے بھائیوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں میری بات سنو. جب میں نے انہوں نے 1 منٹ مجھے انہوں نے پنجاب کا سینئر وائس پریزیڈنٹ جب بنایا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ میری مدد کر. اللہ تعالیٰ نے میں نے مدد مانگی کہ یا اللہ جو انہوں نے مجھے عہدہ دیا ہے اس کے اوپر مجھے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یقین کرنا میں نے پورے لاہور میں ایسے پوسٹوں کا جانچ بچایا، 20 ٹیمیں میں نے تیار کی. ایک دن میں پورے لاہور پورے ضلع میں نے پوسٹر لگا دیے. اور ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں سب نے مجھے فون کیے، کہتے ہیں رانا صاحب کوئی سیاسی آدمی کوئی اپنا نمبر نہیں لکھتا. میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا. میں اپنے قائد کے ساتھ ہوں. یہ وہ قائد ہے شہید اسلام جنرل ضیاء الحق رحمت اللہ، مرد محمد مرد حق اجاز الحق. اس کے بعد کیا ہوا؟ جب پوسٹر لگ گئے، خدا کی قسم چوں لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے اور مجھے کہتے ہیں رانا صاحب کب کہاں جانا ہے 17 تاریخ کو؟ میں بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں 17 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے فیصل مسجد میں جانا ہے. اتنے فائن لوگ ہیں انتہا کے. انشاءاللہ تعالی میں نے پھر کیا کیا، لاہور کے بڑے چراہوں میں چوکوں میں جو بڑی روڈیں ہیں جو پورے پاکستان میں جاتی ہیں وہاں بڑی پوسٹیں لگا دی. اس لیے لاہور کا پیغام نہیں، پاکستان کا دل پنجاب ہے، پنجاب کا دل لاہور ہے. میں نے پورے بڑے روڈوں پہ لگا دی پوسٹیں کہ ہمارے پاکستان کو سب کو پیغام جائے. میرے پیارے بھائیوں یہ انقلاب انشاءاللہ آگے رہے گا. بات سنو، کہتے ہیں غربت ختم نہیں ہوتی، رب کعبہ کی قسم غربت ختم ہو سکتی ہے. اچھا چلیں انشاءاللہ نعرے تکبیر، اجاز الحق، مرد محمد مرد حق. انشاءاللہ پھر باتیں کروں گا انشاءاللہ. ایک پوری کور 11 کور جو ہمارے افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ وہاں سے ہٹ کر وہ انشاءاللہ کشمیر کے بارڈر پہ لگے ہوئے. اور میں آپ کو آج بہت سی باتیں میں نے بتائی تھی، آج ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ نہ صرف ان طالبان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، میں کشمیر کے مجاہدین کو بھی آج سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ریاستی دہشت گردی، اور کہیں دنیا میں اتنی بڑی ریاستی دہشت گردی نہیں جہاں پہ 10 لاکھ فوج 80 لاکھ لوگوں کے اوپر، یعنی ہر 5ویں بندے پہ ایک فوجی کھڑا کیا ہوا ہے اور پورا کشمیر پہ دوبارہ قبضہ کر لیا. آرٹیکل 370 اور 35 سے نافذ کر دیا. اس کے باوجود آج وہ شہید، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ باپ جن کے بچے وہاں شہید ہوتے ہیں، وہ کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان کے جھنڈے میں دفناؤ.
یہ دیکھیں جذبہ ان کا. اور جب جلسہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ سری نگر میں جلسہ ہوتا ہے تو کس کے جھنڈے اٹھا کر کس کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں؟ پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے نعروں میں اتنا جذبہ نہیں جتنا ان کے نعروں میں جذبہ ہے. اور آج میں پیپلز پارٹی والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر اس دنیا میں نہیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا. لیکن اگر اس حکومت نے وہ سکھوں کی فہرستیں نہ دی ہوتی, وہ سکھوں کی فہرستیں ہندوستان کے حوالے نہ کی ہوتی, اگر پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہا ہوتا کہ میں نے ہندوستان کو بچا لیا, تو آج میں حلفاً کہتا ہوں کہ خالصتان بھی بن گیا ہوتا اور کشمیر بھی آزاد ہو گیا ہوتا. پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ یہ لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے, جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, جو آج بھی امریکہ میں اپنی سی وی لے کے پہنچے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کیا خدمت کرنی ہے ہم نے, کیا نقصان پہنچانا ہے ہم نے, کس کو راہداری دینی ہے ہم نے, کس کے ساتھ کیا معاہدہ کرنا ہے ہم نے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام انشاءاللہ, اور یہ طالبان کا جذبہ جو ہم نے افغانستان میں دیکھا ہے کہ بغیر گولی چلائے 70,000 طالبان, 3.5 لاکھ کی وہ فوج جس کے پاس وہ اسلحہ, وہ ٹریننگ, وہ یونیفارم کہ یہاں سے لے کر یہاں تک بلٹ پروف ہی بلٹ پروف, اور اس طرح انہوں نے سرنڈر کیا جس طرح میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بہترین فیصلہ, یہ ان کا بہترین فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے. اور وہ اشرف غنی اور وہ کیا نام تھا اس کا, ربت اللہ یا کیا, جو اس کا میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, میں کچھ کہنے لگا تھا, جس نے محب اللہ, جس نے پاکستان کو گالیاں دی, جس نے پاکستان کو برا بھلا کہا, جس نے پاکستان کو وہ لفظ استعمال کیے کہ میں وہاں یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے وہ استعمال نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ غیرت کی بات ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں رک بھی نہیں سکتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کو گالی دے رہے ہیں, اور میں میاں نواز شریف صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ کی دشمنی کسی کے ساتھ ہو سکتی ہے. آپ نے باجوہ صاحب کو گالیاں نکالی, آپ نکالیں. آپ نے جنرل فیض کو گالیاں نکالی, آپ نکالیں. آپ نے ISI کو گالیاں نکالی, آپ نکالیں, کیونکہ ہم پاکستانی ہیں. لیکن ایک غیر ملکی کھڑا ہو کے اگر پاکستان کو گالی دے اور اگلے دن آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بڑا اقدام میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے خلاف ہو. میں برا بھلا کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا, میں یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کیا ہوا ان لوگوں کو, 4 گاڑیوں میں بڑی گاڑیاں لے کر نوٹوں کی لے کر گیا تھا, وہ چند ایک نوٹ وہ رکھ سکا اس جہاز میں جس میں وہ جا رہا تھا, باقی وہاں گاڑی کے اندر رہ گئے اور سارے طالبان کو مل گئے. ہندوستان کے کونسلیٹ سے 3 ارب روپیہ پاکستانی نکلا جو یہاں پر بانٹ رہے تھے, اور طالبان نے یہ بات واضح کر دی کہ انشاءاللہ ان کی زمین سرزمین وہ ہمیں بھی بتا کے گئے تھے, وہ انہوں کو یہاں بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو پیغام دے دیا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہوگی. وہ دہشت گرد جو پاکستان کے اندر امریکہ, CIA, موساد, رو کے اشاروں پہ ناچتے تھے, طالبان نے اپنا جھنڈا لہرا کے ان کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں یہ کہنا چاہوں گا, ایک تو میں نے کہہ دیا حکومت کو, اور مجھے امید ہے اور میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ جس دن طالبان کی وہاں حکومت آئی تھی, پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے وزیر اعظم پہلی شخصیات ہوتے جو وہاں کابل کے اندر لینڈ کرتے اور ان کو جا کے کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ یہاں پہ جو کچھ آپ کریں گے ہم آپ کے ساتھ
مدد کریں گے. امریکہ کچھ نہیں کر سکتا وہاں پہ. روس نے ازما لیا, برطانیہ نے ازما لیا, امریکہ نے ازما لیا, اور جو اور سپر طاقت رہ گئی انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا. تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید ایک نظریے کا نام ہے. اور میں آپ کو یہی بتاؤں, اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں, اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں, اپنے سیاسی قائدین کو دیکھ لیں, اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں. جب تک اپنی نظریے پہ کھڑی رہی, چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا, وہ کامیاب رہی. جب اپنی نظریے سے اترے, اپنے نظریے کو چھوڑ دیا, چاہے یہ جماعت میں ہو, چاہے یہ قیادت میں ہو, چاہے یہ انسان کے اندر ہو, انسانیت میں ہو, وہ ہمیشہ ناکامی کی طرف جاتا ہے, کبھی کامیابی کی طرف نہیں. اور آج دیکھ لیں کہ کون کہاں پہ خوار ہو رہے ہیں, کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. کیا وجہ تھی کہ آپ اس بازار پہ کھڑے ہو کر جن کو کہتے تھے کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہیں, کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہاں وہ لوگ ہیں, احمد خان صاحب, موسیٰ خان صاحب, کہ آپ لوگ آج سے نہیں 33 سال سے یہاں پر آ رہے ہیں. آپ نے وہ برسیاں بھی دیکھی ہیں یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, تو یہاں کھڑے ہو کر اس بازار پہ کہا تھا کہ یہ انگریزوں کے کتوں کو نہلانے والے اور اپنے مزار جو ہے زکوٰۃ کے پیسوں پہ بنانے والے ہیں. تو کل اگر آپ انہی کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا لیں گے اور انہی کی برسیوں میں شرکت شروع کر دیں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو. میں تو آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء الحق شہید کو ہم نے آرگنائز کرا ہے, بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. پاکستان کے ہر شہر سے جوک لوگ جو ہے وہ شامل ہو رہے ہیں. کوئی ایسا شہر نہیں جہاں سے لوگ نہیں آ رہے. اب ہم دورہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہمیں کسی کے خلاف ہم نے کام نہیں کرنا, کسی جماعت کے خلاف ہم نے کام نہیں کرنا. ہمارا کام ہے کہ حکم اذاں کو بلند کرنا, سچائی کی بات کو بلند کرنا, اور تبدیلی لانے والے تبدیلی لا چکے. کوئی تبدیلی آئی ہے, کوئی مہنگائی میں, کوئی بے روزگاری میں, کوئی لا قانونیت میں, کوئی پاکستان میں کوئی آئی ہے؟ کیا حال ہے آج مہنگائی کا, آپ بتاؤ. آج ایک غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے کہ نہیں پس رہا, اور امیر آدمی جو ہے اس کے اکاؤنٹ فلودے والے میں سے بھی نکل رہے ہیں, کلفی والے میں سے بھی نکل رہے ہیں, اس کے اکاؤنٹ ایک نائی کے اکاؤنٹ سے بھی نکل رہے ہیں, اس کے اکاؤنٹ ایک چھاپڑی والے کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہے. اور جو غریب آدمی ہے, کبھی آٹا مہنگا, کبھی گھی مہنگا, کبھی پیاز مہنگا, کبھی پیٹرول مہنگا, کبھی ڈیزل مہنگا, اس کے اوپر تو اتنا بوجھ ڈال دیا ہے کہ سانس لینے کی اس کے اندر جو ہے وہ اب طاقت نہیں رہی. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, کیونکہ ہم جھوٹ ہی نہیں بولتے. ہم نے کہا ہے کہ ہم ایک روشن پاکستان بنائیں گے. روشن پاکستان کا مطلب کیا؟ روشن پاکستان کا مطلب کیا؟ روشن پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ جس پاکستان سے وہ دین کی شمع روشن ہو, جو نہ صرف اسلامی ممالک کو اکٹھا کرے بلکہ دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ جو ہے وہ ہے. ایسا روشن پاکستان جہاں پہ ہماری بہنوں کی عزتیں ہوں, جہاں پہ غریب اور امیر کو قانون برابر کا اس کے لیے کام کرے. یہ نہیں کہ ایک طرف قانون جو ہے وہ ایک دن میں لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور ایک طرف 25-25 سال لوگ جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں. یہ میں ان ججوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کنٹمپٹ لگاؤ میرے پہ کہ خدا کے لیے کہ غریب کے فیصلے بھی ویسے کرو جیسے امیروں کے فیصلے کرتے ہیں. ان کو بھی ریلیف دو. یہ نہیں کہ وہ دھکے کھاتے کھاتے بوڑھے ہو جائیں, پھر ان کا بیٹا لڑے, پھر اس کا بیٹا لڑے, پھر اس کا بیٹا لڑے, اور فیصلہ جب ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں. میرے ساتھ ہو چکا ہے. ہمارے گھر کے پتہ کہ نہیں پتا آپ کو؟ ہمارا گھر جب پارٹیشن کے بعد پشاور گئے, کرایہ دار گھس گیا بیچ میں, میرے چچا لڑتے رہے, اس کے بعد ہم لڑتے رہے, اس کے بعد ہمارے بچے لڑتے.
जिस दिन मुल्क में 5 जुलाई 1970 को मार्शल लॉ लगा, वो भी चला गया, चाबी भी दे गया। लेकिन जनरल साहब ने एक बात मैं बताऊं आपको, उन्होंने चाबी वापस कर दी। उन्होंने कहा भाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, कोर्ट अगर तुम्हारे हक में कर देगा घर तुम्हारा, अगर हमारे हक में कर देगा तो आराम से खाली कर देगा। फैसला हमारे हक में आ गया, घर खाली हो गया। लेकिन कितने साल के बाद, 70 तो अब हुए ना, 75 साल अब हुए। उस वक्त 77 में मेरा ख्याल में कुछ 40 साल 45 साल हो गए होंगे पाकिस्तान से। तो मैं आखिर में आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस गर्मी के अंदर बड़ी दूर दूर से आप लोग सब आए हैं, और गुलाम रसूल आधा क्रैक हो चुका है लेकिन बड़ा अच्छा आदमी है, ये ननकाना से तशरीफ लेकर आया, और बहुत दोस्त सारे जहाँ से जो दूर दूर से आए, मुजफ्फरगढ़ से, कोट अब्दू से, अपना अलीपुर से, भावलनगर से, फैसलाबाद से, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। गुजरांवाले वाले सामने मौलवी शौकत साहब खड़े हैं, और लाहौर वाले और कराची वाले और दीगर इलाके वाले, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मंडी बाउद्दीन वाले और मुफ्ती साहब कारी इसराज साहब दुआ कराएंगे। और ये हमारा मूसा खान KPK से, इसको 33 साल हो गए हर बरसी में ये हरे झंडे हरी टोपियां पहना के लोगों को लेकर। अलहाज मूसा खान जिंदाबाद। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا رحيم ترحمت بالرحمة والرحمة في رحمتك يا رحيم اللهم يا غفور تغفرت بالمغفرة والمغفرة في مغفرتك يا غفور یا اللہ یہ جتنا بھی قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے تمام مدارس کے اندر کئی مدارس والوں نے مجھے کئیوں نے 200 قرآن کریم، کئیوں نے 500 قرآن کریم، کئیوں نے 1000 قرآن کریم، جتنا قرآن کریم پڑھا گیا ہے یا اللہ ہم جانتے ہیں قرآن کریم کا ایک حرف بھی تو قبول کر لے ساری کائنات کو بخش دے پھر بھی کم ہے۔ میرے اللہ اس کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص آج جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، رب کائنات ہمارے قائد حضرت ضیاء الحق شہید رحمہ اللہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا کر میرے اللہ ان کو علیین میں جگہ عطا فرما دے، میرے اللہ ان کو فردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو تیرے دین کے ساتھ وہ مخلص تھے، رب کائنات ان کے بچوں کو بھی، ہم بھی ان کے بچے ہیں، مالک کائنات ہمارے دلوں میں بھی وہ جذبہ بیدار فرما دے۔ میرے اللہ یہ جتنے ان کے دیوانے، پروانے، مستانے دور دراز سے اس گرمی کے اندر تشریف لائے ہیں، میرے اللہ ہر قدم پر ان کو بہتر ثمرات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس سارے مجمع کی حفاظتیں فرما، ان کے خاندانوں کی حفاظتیں فرما، ان کے والدین کی حفاظتیں فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے اللہ تو کریم رب سب کو علیین میں جگہ عطا فرما، سب کے ساتھ درگزر والے معاملات فرما۔ یا اللہ اس گلشن کو،
اس गुलदस्ते को रब्बे कायनात दिन ब दिन आबियारी अता फरमा। रब्बे कायनात और इखलास के साथ हमारे ये दोनों भाई जनाब जनरल ज़ियाउल हक साहब शहीद रहमहुल्लाह के साहबजादगान, रब्बे कायनात हमें शाना बशाना इनके साथ चल के मालिक कायनात इस मुल्क में काला रसूल मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगरचे दुआ तो हो चुकी है, मैं फकत इतना बताना चाहूंगा कि ज़ियाउल हक शहीद इस्लाम ने जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए खिदमत अंजाम दी है, उलमा उसका कर्ज नहीं उतार सकते। पाक फौज के अंदर मौलवी की जो पोस्ट थी वो या स्वीपर की थी या माली की थी, और ज़ियाउल हक मरहूम ने उलमा इकराम के कांधे पे रेंट और नैब सिरदार की कमसी रोज करके इस पाकिस्तान के अंदर कमा हक